حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے زیرہ بنا کر حلال کی روزی کمایا کرتے تھے۔ تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ متواتر کے ساتھ 1 سال تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا لوہے کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کوئی چیز بناتے، میں پوچھنے کی ہمت کرتا لیکن پوچھ نہیں پاتا کیونکہ وہ نبی اللہ تھے، جواب شاید نہ دیتے، میرے پوچھنے کا خاموش رہتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن خود ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا کہ یہ زیرہ ہے، جنگ کے اندر لوگ پہن کر اسے جنگ لڑتے ہیں، جنگوں کے اندر یہ کام آتی ہے۔ تو لامعنی باتوں کا ترک کرنا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حسن اسلام میں شامل ہے، کیونکہ انسان کی زبان اگر انسان اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، منہ کے اندر رکھے، فالتو بولے نا، تو بہت سے ایسے شر ہیں جن سے انسان محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ بہت سی پوشیدہ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی بلائی نہیں سوائے اس کے کہ صدقے کا حکم دیا جائے یا نیکی کرنے والے لوگوں میں اصلاح کا امر کیا جائے، یا لوگوں کو اصلاح کا حکم دیا جائے یا پھر صدقے کا حکم دیا جائے، اور بہت سی ایسے باتیں ہیں جن میں بلائی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس بات میں ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زبان اگر یہ کنٹرول میں رہے تو اسی میں نجات ہے۔ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا، ایک بندے کا خاموشی اختیار کرنا 60 سالہ عبادت سے یہ افضل کام ہے۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ عبادتیں 10 قسم کی ہیں جن میں سے 9 کا تعلق خاموشی کے ساتھ ہے۔ اب انسان کی زبان ایسی ہے کہ اگر اسے اپنے کنٹرول میں انسان کر لے، کہ جس طرح چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی زبان سے نکلتی ہیں، جس طرح جھوٹ ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، لعنت ہے، وعدہ خلافی، استہزاء یعنی کہ کسی کا مذاق اڑانا، فحش کلامی کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو کھولا جائے، ایک ایک چیز کو بتایا جائے تو یعنی کہ گالی گلوچ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، کسی سے وعدہ خلافی کر دینا، یہ انسان زبان کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر اس کو کنٹرول میں اندر رکھے انسان، اپنے جو ہے وہ اس کی حفاظت کے اندر رکھے، لامعنی باتیں نہ کرے، تو وہ کبھی پشیمانم بھی نہیں ہوگا، اسے پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ اپنی سوچ کے حساب کے ساتھ سرخرو رہے گا۔ تو اسی لیے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان بے ساختہ ہو کر، یعنی کہ آج کل کے دور کے اندر جو دیکھا جائے، محفلوں کے اندر، مجلسوں کے اندر، یعنی کہ انسان ایک گروپ کی شکل کے اندر بیٹھے ہوں تو فحش کلامی کرتے ہیں، یعنی کہ گندی باتیں یا غلیظ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جن سے نہ صرف زبان ناپاک ہوتی ہے بلکہ سامنے والا جو بیٹھا ہوتا شخص وہ بھی اس شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس کے بعد انسان آج کل دیکھا جائے ماحول کے اندر لعنت بہت عام ہے کہ انسان کہتا ہے جا تجھ پر لعنت ہو، فلاں لعنت ہو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اور مومن کبھی لعنت نہیں کرتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز پر لعنت کرے تو وہ لعنت کی حقدار نہ ہو تو وہ لعنت لوٹ کر اسی کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس سے دریغ کرنا چاہیے، فضول لامعنی طور پر کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد استہزاء، یعنی کہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اونچا ہو یا نیچے، جیسا بھی ہو، اس کا استہزاء یعنی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب اہل دوزخ کے اندر ہوں گے تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے منہ کے اندر سے غلاظت نکل رہی ہوگی، تو اہل دوزخ بھی ان سے بیزار ہوں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا مل رہی ہے؟ تو حکم ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا استہزاء اڑاتے، لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس سے محفوظ رہنا چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ لعنت جیسی فحش کلامی، استہزاء، جھوٹی قسمیں، جھوٹ، فریب، ان تمام ناپاک چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام ناپاک چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔